الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل إلا لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم تظاهرون عليه بالإثم والعدوان إلى آخر. ہماری گفتگو الحمدللہ خداوند متعال کے لطف سے 83 اور 84 نمبر آیت تک پہنچی ہے سورہ مبارکہ بقرہ. خداوند متعال نے ایک دفعہ پھر انسانیت کو جھنجھوڑا ہے اور یاد دلایا ہے، اے انسان یاد کرو اس زمانے کو کہ جب ہم نے وعدہ لیا، بیعت لی، میثاق لیا بنی اسرائیل سے. کون کون سے میثاق لیے گئے، کون کون سا عہد لیا گیا، اس کی تفصیل یہاں پہ بیان ہوئی. اس سے پہلے 63 نمبر آیت سورہ بقرہ میں بطور کلی میثاق کا تذکرہ ہوا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اس زمانے کو یاد کرو کہ جب ہم نے اے بنی اسرائیل تم سے میثاق لیا، عہد لیا، وعدہ لیا. بطور کلی یہ چیز بیان ہوئی کہ خدا نے میثاق لی ہے، خدا نے عہد لیا ہے، خدا نے بنی اسرائیل سے میثاق بندھوایا ہے، وعدہ کروایا ہے، وعدہ لیا ہے. خدا وعدہ لے رہا ہے اور وہ وعدہ کرنے والے ہیں. خدا ان سے کچھ لینا چاہ رہا ہے، کہلوانا چاہ رہا ہے کہ یہ کام فلان فلان عمل کرنے اور کچھ نہ کرنے کا وعدہ کرو. پہلے خدا نے وعدہ لیا، بنی اسرائیل نے وعدہ کیا. 63 نمبر آیت میں بطور کلی بیان ہو کہ یہاں پر بھی یہی لحن اپنایا گیا کہ یاد کرو. قرآن ذکر ہے نا، ذکر یعنی یاد دہانی. تو خداوند متعال ایسے لفظ سے بھی بار بار یاد دہانی کرواتا ہے. یاد کرو اس زمانے کو، جاؤ ہسٹری میں اور تاریخ میں جاؤ، جا کے دیکھو کیا ہوا ہے، کیا کیا ہے انہوں نے، خدا نے کیا ان سے کہا ہے، انہوں نے خداوند متعال کے حضور میں کیسے وعدے کیے ہیں. اس کے بعد آیا وعدوں پہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا. قرآن اس کو بھی کھولا ہے. 63 نمبر آیت میں میثاق کا تذکرہ ہوا اور یہ کہا گیا کہ اس میثاق پہ مضبوطی سے کاربند رہو. بطور کلی اس قانون کو بیان کیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. جب میثاق خداوند متعال لے رہا تھا، کوہ طور کو ان کے اوپر معلق بھی کیے ہوئے تھے خدا نے، ان کو ڈرانے کے لیے، خوف کے لیے. پہلے یہ تھوڑا بیان ہوا ہے گفتگو میں کہ خداوند متعال نے ان کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کو انحراف سے بچانے کے لیے، انحرافات سے دور کرنے کے لیے ان کو خوف میں مبتلا کیا. اس اخذ سے لینے سے پہلے فوقکم الطور، ان کے اوپر کوہ طور کو، پہاڑ طور کے پہاڑ کو، یا اس کے ایک بہت بڑی چٹان کو فرشتوں کے ذریعے سے، ہوا کے ذریعے سے ان کے اوپر معلق رکھا فضا میں. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ اتنا بڑا چٹان ہمارے سر پر ہے اور خدا نے حکم دیا تو یہ ہمارے سروں کو کچلنے کے لیے یہ چٹان کافی ہے. اسی اسلام میں کہا اب بتاؤ، اب وعدہ لو. اس کے بارے میں بیان ہوا کہ آئے اجباری طور پر وعدہ ہے
اس کے بارے میں وہاں پہ گفتگو ہوئی کہ یہاں پہ ہاں انسان کو باز رکھنے کے لیے، انسان کو روکنے کے لیے ہاں خداوند متعال ڈرا بھی دیتا ہے، کیونکہ رسول خدا نذیر بھی ہے اور بشیر بھی ہے، ڈرانے والا بھی اور خوشخبری دینے والا ہے۔ خوب ڈرانے کی ضرورت ہے انسان کو۔ یہ انسان اگر اتنا بگڑ جائے اور نالائق ہو جائے تو والدین ایک تھپڑ بھی اگر رسید کرے تو یہ تو اچھا ہے ان کے لیے۔ خداوند متعال نے اس بگڑی ہوئی قوم کو کوہ طور ان کے اوپر لا کر کھڑا کر کے ان سے وعدہ لیا، بس وعدے کا تذکرہ ہوا۔ وعدہ کے جو حالات تھے وہ کیا ہے؟ کوہ طور پہاڑ کی جو چوٹی ہے وہ بہت بڑا پتھر جو ان کے اوپر لایا گیا، لانے کے بعد خدا نے فرمایا خذوا ما آتیناکم، جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کو پکڑ لو، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ تورات میں ہے اس کو لو، اس کو یاد دہانی کرو، اس کو یاد کرو بار بار، اس نصیحت کو لو۔ پھر اس کے بعد اس کا ہدف بھی بیان کیا۔ اس میثاق کا لینے کا جو ہدف ہے، مقصد ہے، نتیجہ وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ سارا کیوں خدا کر رہا ہے؟ یہ سارا وعدہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ اور اتنا اور خوف میں مبتلا کر کے، اور یہ بھی بتاتے ہوئے کہ خودو اس کو پکڑنا ہے قوت کے ساتھ، اور جو کچھ اس تورات میں تعلیمات دی گئی ہیں، خدا نے جو نصیحتیں کی ہیں اس کو بار بار دہرانا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے، تکرار کرنا ہے، تو تاکہ تمہیں بار بار یاد آتا رہے، کیونکہ انسان نسیان سے، اور نسیان میں نے بھولنا، انسان غلطی کا پتلا بھی ہے اور انسان بھول بھی جاتا ہے۔ اس انسان کو بار بار یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ فرمایا جو کچھ اس میں ہے اس کو بار بار یاد کرو، بار بار دہراؤ، بار بار اپنی زبانوں پہ جاری کرو۔ بطور کلی 63 نمبر آیت میں یہ میثاق بیان ہوا۔ اس آیت میں 83 اور 84 آیت میں تفصیل بیان ہوئی ہے۔ 10 میثاق وہ کون کون سے تھے، کیا وعدہ لیا خدا نے، انہوں نے کون سا وعدہ کیا، اور یہ وعدہ بنی اسرائیل سے لیا جا رہا ہے، لیکن ہر قوم اور ملت کے لیے، اور ایک قانون ہے، ایک فارمولہ ہے۔ اگر کوئی قوم، کوئی ملت، چاہے پاکستانی ہو، چاہے غیر پاکستانی ہو، چاہے وہ ایرانی ہو، چاہے پہلے زمانے میں ہو، چاہے آج کے زمانے میں، جو بھی ان وعدوں، یہ وعدہ ہر ایک کے لیے، کیونکہ دین کے ساتھ مربوط ہے، چاہے دین موسوی کے ساتھ ہو، چاہے دین عیسوی کے ساتھ ہو، چاہے دین محمدی کے ساتھ ہو، ہر دین کے ساتھ مربوط ہے، ہر دین کے ساتھ۔ یہ 10 میثاق ہر انسان کے لیے ہے، اور ہر اس کے لیے جو جس دین کے ساتھ میں منسلک ہو، دین الہی ہو۔ اگر کوئی قوم، کوئی ملت ان میثاق کو سمجھے اور اس پر کاربند ہو، یہی ان کی آزادی کی نوید ہے، گارنٹی ہے ان کی آزادی کی۔ آج کی جو ملتیں جو اسیر ہیں، جو غلام ہیں، استکباری طاقتیں ان پر مسلط ہیں اور وہ غلام بن چکے ہیں۔ پاکستان اس کی خاص مثال، ہمارے بڑے اس وقت غلامی کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اگرچہ ملت جو ہے وہ آزادی چاہتی ہے، خوب نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہی 10 میثاق۔ اگر انسان، اگر کوئی قوم، اگر کوئی ملت ان 10 میثاق پر عمل کرے تو وہ قوم مضبوط ہو جائے گی، قدرت مند ہو جائے گی اور آزاد ہو جائے گی۔ اگر عمل نہ کرے تو کمزور ہو جائے گی اور فنا اور نابود ہو جائے گی وہ۔ پہلا میثاق خدا بند متعال کے ساتھ مربوط ہے، پہلا میثاق دیکھیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، پہلا میثاق کیا ہے؟ اس زمانے کو یاد کرو کہ جب ہم نے، یعنی اللہ نے میثاق لیا، وعدہ کروایا، وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، کیا؟ اللہ تعبدون الا اللہ، کہ تم نے صرف اللہ کا عبد بننا ہے، بس تمہارا اور اللہ کے درمیان میں عبودیت کا رشتہ قائم ہونا چاہیے، اور یہ رشتہ اور یہ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا۔ اللہ کی ماننی ہے، کسی اور کی نہیں ماننی۔ اللہ کی غلامی کرنی، کسی اور کی غلامی نہیں کرنی۔ یہی تو ہے سارا مسئلہ۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا، یعنی جو بھی ملت ہو، ملت جس کا تعلق دین الہی سے ہو، اگر سارے اس رشتے میں پروئے جائیں، یعنی اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا کریں، توحیدی تعلق پیدا کریں،
اور اللہ پہ صرف بھروسہ کرے، اللہ پر توکل کرے، اور ہر کوئی جو غیر الہی طاقتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کو کیا کریں؟ مسترد کریں، تو یہ ملت جو ہے وہ طاقتور ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل نے یہ نہیں کیا۔ خداوند منان نے ان سے وعدہ لیا خصوصی طور پر۔ پہلا وعدہ، اللہ تعبدون الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرنی، کسی اور کی نہیں کرنی، اللہ کی عبادت کرنی، کسی پہ توکل نہیں کرنا، صرف اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ انہوں نے اسی وعدے کو توڑا ہے، آگے جا کے بیان ہوگا کہ اسی پہلے کو، یعنی یہ جو بنیاد ہے انسان کے لیے، کسی ملت کے لیے، کسی قوم کے لیے جو بنیاد ہے کہ اس کا تعلق، ہر فرد کا تعلق، اس ملت کے علماء کا تعلق، اس ملت کے جوانوں کا تعلق، اس ملت میں موجود جو بزرگان ہیں ان کا تعلق، خواتین کا تعلق خدا کے ساتھ کیا ہے؟ مضبوط ہے یا نہیں ہے؟ خدا کے ساتھ مرتبط ہے یا نہیں ہے؟ عقیدہ مضبوط ہے یا نہیں ہے؟ خدا پر بھروسہ مضبوط ہے یا نہیں ہے؟ توکل مضبوط ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو باقی سارے جتنے بھی نو باقی ہیں وہ آٹومیٹکلی جو ہے اس پہ بھی انسان کا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا۔ لیکن یہاں پر اگر کچا ہو جائے اور کمزور ہو جائے تو سارے کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہی کیا۔ بنی اسرائیل نے اللہ پہ توکل چھوڑ دیا۔ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں میں دو قبیلے، 3 یا 2، بنی قریظہ ہے، بنی نظیر ہے، بنی قینقاع ہے۔ اور اسی زمانے میں مدینے کی بات ہو رہی ہے، مدینے میں اسلام سے پہلے مدینے میں اوس و خزرج ہیں، کون ہے؟ مشرکین کا ہے۔ خوب انہوں نے اہل کتاب تھے نا یہ، چاہے بنو قریظہ ہو چاہے بنو نظیر ہو، بہت بڑے 2 قبیلے، دونوں اہل کتاب، دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے والے، لیکن دونوں نے اللہ کی اس رسی کو چھوڑ دیا، توکل چھوڑ دیا، بھروسہ چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد کیا کیا؟ مشرکین سے انہوں نے اتحاد کیا، مشرکین سے۔ بنی قریظہ اور بنی نظیر یہودیوں میں 2 بڑے قبیلے، مشرکین میں اوس و خزرج 2 بڑے قبیلے۔ انہوں نے ان کے ساتھ، ایک نے اوس کے ساتھ اتحاد کیا، الائنس بنایا، اور ایک نے خزرج کے ساتھ، بنو قریظہ نے اوس کے ساتھ، بنو نذیر نے خزرج کے ساتھ تعلق قائم کیا۔ اللہ کے بھروسے کو چھوڑ کر معاہدہ ہوا کہ جب بھی کوئی جنگ مسلط ہو، اوس نے بنی قریظہ کی حمایت کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے جنگ میں، اور وہاں پر خزرج نے بنی نذیر کی حمایت کرنی ہے۔ مشرکین سے آپ لے رہے ہیں، مشرکین سے مدد لے رہے ہیں کہ جن کے خدا سے تعلق نہیں ہے، اور لینے والے کون ہیں؟ وہ کہ جن کے خدا سے تعلق ہے، خدا کو ماننے والے ہیں، خدا کے نبی کو ماننے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے پہلا شرط انہوں نے توڑ دی ہے، پہلا میثاق انہوں نے توڑ دی ہے، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ جب یہ تعلق ٹوٹا تو دین تو جوڑنے کے لیے نا، وحدت، ہم کہتے ہیں وحدت ہونی چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، تو یہ تو ہے، یہ تو اس کی سرشت میں، دین کے اس ماہیت میں، اس کی حقیقت میں شامل ہے۔ اگر انسان دیندار ہو جائے، دین محور ہو جائے، تو ایٹومیٹکلی وحدت میں قائم ہونا ہوتا ہے، کیونکہ سب کا دل خدا کے ساتھ ہے۔ کوئی اپنی نہیں سوچتا، اپنے لیے نہیں کرتا، اپنے ہوس کے لیے نہیں کرتا، اپنے اقتدار کے لیے نہیں، اپنے مفادات کے لیے نہیں سوچتا، کیونکہ دیندار اور دین محور ہے، دین کے ارد گرد ان کا چکر لگتا ہے، دین صرف ان کے مد نظر ہے۔ جب کوئی دیندار، دین محور بن جائے تو پھر ہوسیں ختم ہو جاتے ہیں۔ جس طرح 1,24,000 نبی، اختلاف تھا کوئی، ایک ہی ٹائم پہ ہزاروں نبی تھے، ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی جگہ پہ تھے، 100 70 تو ایک ہی ٹائم پہ مارے جاتے تھے، شہید ہو جاتے تھے۔ کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ نبیوں میں اختلاف پائے جا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدائی ہیں، الہی ہیں، خدا کے قانون کے سامنے سر بسجود کرنے والے ہیں، تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان 100% خالص خدا کے لیے ہو اور ان میں اختلاف ایجاد ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی قانون ملت میں بھی ہے۔ اگر ملتیں اسی طرح خالص بن جائے تو ان میں افتراق نہیں ہے، ان میں گروہ بندی نہیں ہے، ان میں فرقہ بندی نہیں ہوگی وہاں پہ۔ تو یہاں پہ ہوا ہے، بنی اسرائیل میں ہوا ہے، ٹوٹے، بنی نذیر، بنو قریظہ، بنی قینقاع میں تقسیم ہوئے۔ تقسیم ہونے کے بعد خدا کے اس قانون کو توڑا، بھروسہ ختم، بھروسہ مشرکین کے اوپر۔ ہوا کیا؟ نہ صرف اتحاد رہا بلکہ جنگیں شروع ہوئی، اور جنگوں میں انہوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا۔ اور کس سے مدد لے رہے ہیں؟
مشرکین سے مدد لے رہے ہیں. مشرکین ان کے مقابلے میں لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, اسلحہ لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے خود اہل کتاب یہودیوں نے ایک دوسرے کو گھروں سے نکالا, وطن سے نکالا, سرزمینوں سے نکالا. یہ اس کے اثرات ہیں, اور ذلیل و خوار ہوئے. پہلا میثاق بہت اہم ہے, ہر ایک کے لیے اہم ہے, چاہے دین موسوی سے تعلق ہو, چاہے عیسوی کے ساتھ تعلق ہو, چاہے محمدی کے ساتھ اس کا تعلق ہو. پہلا میثاق, اسی میثاق کے لیے ہم مسجد میں آتے ہیں, اسی کے لیے اقیم الصلاۃ کا حکم ہے, تاکہ میثاق ہر روز 5 دفعہ ہمارے ذہن میں دوبارہ اجاگر ہو جائے. مسجد یعنی خانہ خدا میں آ کر, خدا کے گھر میں آ کر ہمیں اس میثاق کا پتہ چلے, ہاں ہم نے ایک میثاق باندھا ہوا ہے, دین خدا میں ہم داخل ہیں. داخل ہونے کے بعد ہمارے لیے بہت سی ذمہ داریاں ہیں. ان ذمہ داریوں میں سے کیا ہے؟ دین شناسی ہے. ان میں سے ایک تقویٰ کی طرف جانا ہے, انحرافات سے بچنا ہے, دل کو خدا کے لیے نورانی بنانا ہے, تزکیہ نفس کرنا ہے, ذہن سازی کرنا ہے, فکر سازی کرنا ہے, منفی صفات کو ختم کرنا ہے, اچھے صفات کو لے کے آنا ہے. تب ہم نے ملت بنا, ورنہ ملت تو بنے گا نہیں, اسی طرح رہے گا. ٹکڑوں میں ہم تقسیم ہو جائیں گے, مسلمان ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے, فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے. پہلا یہ ہے. دوسرا وبالوالدین. اس کے بعد اب دیکھیں کتنا خوبصورت بیان ہے خداوند متعال. یہ 10 میثاق, پہلا کا تعلق خداوند متعال کے ساتھ, دین خدا کے ساتھ, خداوند متعال کے ساتھ. اگر اس ملت نے, کسی قوم نے خدا کے ساتھ تعلق برقرار کیا, توحیدی بن گئے, اخلاص ان میں آ گیا, ایک اور چیز کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ خود اندر اس ملت کے اندر بھی تعلق مضبوط ہو. خدا کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنے کے بعد یا ہونے کے بعد ضروری ہے کہ ہر فرد کے درمیان بھی تعلق مضبوط ہو. اور اندرونی طور پر مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ اولاد اور والدین میں تعلق مضبوط ہو. بنیاد ہے, تربیت کی بنیاد ہے یہ. والدین اور اولاد ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھے. فیملی وجود میں آتی ہے نا, بیوی اور شوہر, اس کے بعد اولاد, ایک فیملی ہے. اس فیملی میں, اس چھوٹے سے گروہ میں خداوند متعال نے کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اولاد حق والدین کو سمجھے. ٹھیک ہے, یہاں پر حق والدین کو سمجھایا گیا, حق اولاد بھی تو ہے نا, کیونکہ تعلق مضبوط کرنا ہے. اس میں دو طرفہ ہے, دو طرفہ, 2 سائڈز ہیں. اولاد نے والدین کے حقوق سمجھنے ہیں, والدین نے اولاد کے حقوق سمجھنے ہیں, پھر دونوں کی رعایت کرنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. فرمایا کہ والدین کے اوپر احسان کرنا ہے. اس معاشرے میں والدین کی احترام ہونا چاہیے, ادب ہونا چاہیے. خدا کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے بعد اس معاشرے میں, اس ملت میں, اس قوم کے درمیان بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے. ان میں سے بھی سب سے اہم کیا ہے؟ اولاد کی نظر میں والدین کا احترام بہت زیادہ ہو. احترام کریں, ادب کریں, حسن سلوک سے پیش آئیں, ان کی خدمت کریں. بہت اہم ہے یہ. کافی ہے یہ؟ نہیں. آگے وَذِي الْقُرْبَى. ٹھیک ہے, اولاد اور والدین, باقی رشتہ داروں کا کیا ہوگا؟ چچا ہیں, بھتیجا ہیں, فلان ہیں, کزنز ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, چچا ہیں, ماموں ہیں. فرمایا ان کے ساتھ بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ تعلق کو مضبوط بنانا ہے. اس لیے کہ تم نے امت مضبوط بننا ہے. دشمن ہے نا, دشمن مقابلے میں, دشمن بہت خطرناک, دشمن کے پاس پالیسیز, دشمن ہر لحاظ سے مضبوط, خود تم نے بھی مضبوط بننا ہے. یعنی مسلمان, یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہ قانون ہمارے لیے بھی لاگو ہے. اندرونی طور پر, بیرونی طور پر خدا سے مضبوط تعلق کے بعد ہم نے اندرونی طور پر اپنی فیملی میں, معاشرے میں اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ تعلقات مضبوط ہوں. تعلقات مضبوط ہو سے کیا مراد؟ یہ تعلقات اسلامی اور الہی قانون کے مطابق جو ہے وہ رہے اور بنے رہے. اس کا اثر کیا ہوگا؟ احترام ہوگا. اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ مضبوطی ہوگی. انتشار نہیں ہوگا, فیملی کے اندر انتشار نہیں ہوگا. والدین کا احترام ہوگا, رشتہ داروں کا احترام ہوگا, رشتہ داروں کی خدمت ہوگی. اور اس طرح, اور وہ کہ جو اسلامی معاشرے میں جو کمزور ہے ان کے ساتھ بھی تعلق صحیح رکھنا ہے اور مضبوط رکھنا ہے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ یتیم. یتیم کون ہے؟ کمزور, جن کا سایہ جو ہے, باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا ہے, ان کی سرپرستی کی ضرورت ہے. ان کے ساتھ تعلق اچھا رکھنا ہے,
ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے، ان کی پرورش کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے۔ مساکین کہ جو مفلسی کی آخری حد تک پہنچ چکے ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس مہنگائی کے دور میں ان کو ڈھونڈنا ہے۔ ایسے نہیں کہ وہ مسجد میں آ کے اعلان کروائیں، نہیں، اہل ثروت ان کے پیچھے جائیں، قرآن کا حکم ہے یہ، ان کو ڈھونڈیں باقاعدہ، کون ہے، کیوں مضبوط کرنا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے، مضبوط کرنے کا ایک کانسیپٹ ہے ہمارے ذہن میں، یہ ذہن سازی ہے جو کرنا ہے ہم نے۔ ملت کو مضبوط بنا، قوم کو مضبوط کرنا ہے، تعلقات بھی مضبوط بنانے ہیں، جو کمزور ہیں ان کو طاقتور بنانا ہے، یتیموں کو طاقتور بنانا ہے، ان کو احساس ہے بی پدری کا جو ہے احساس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو مساکین ہیں، مفلس ہیں، محتاج ہیں، ان کے بھی مدد ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی معاشی طور پر، اقتصادی طور پر اوپر آئیں، ان کا لیول بھی ان کی طرف آئے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، چھٹا کیا ہے، گفتگو کا انداز بھی ایک معاشرے میں، اس قوم کے اندر بہترین ہونا چاہیے، گالم گلوچ نہیں ہونا چاہیے، بد اخلاقی نہیں ہونے چاہیے، بد زبانی نہیں ہونے چاہیے۔ ہو رہا ہے نا آج کل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھیں کتنی بد زبانی ہے، اس سے ملت نے مضبوط تھوڑا ہونا تھا۔ قول کا تذکرہ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، عام لوگوں کے درمیان میں گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے، حسین ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، احترام پر مبنی ہونا چاہیے۔ گفتگو ایسی ہو کہ دوسری کی شخصیت اوپر لے کے جائے، نہ کہ گفتگو ایسی ہو کہ اس کی شخصیت کو گرا دیا جائے، اس طرح تو کمزوری ہوگی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جس طرح آپ تشریف لائیں یہاں پر، نماز جماعت، نماز قائم کرنا، جماعت قائم کرنا، یہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ مسجد میں آ کر آپ نے اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، اور آپ کو پتہ چلے کہ کون کمزور ہے، یا آپ دیکھیں گے کمزوروں کو، یا آپ کو بتایا جائے گا کہ کمزور کون ہے، تب کمزور لوگ اور یہ جو طبقہ ہے اس نے اوپر اٹھنا ہے۔ یہاں پہ تو ماشاءاللہ اعلان ہوتا ہے، پھر بھی کوئی دینے والا نہیں ہوتا۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا، مولانا صاحب نے اعلان کیا، مولانا صاحب پہ بھی کوئی اعتبار نہیں، دیکھا کسی نے بھی بیچارے کچھ نہیں دیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، پھر ہم شرمندہ ہوئے، ہم نے پھر اعلان کرنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ درد تو پیدا ہونا چاہیے نا ہمارے اندر، یہ درد اور احساس تو آنا چاہیے نا کہ میرے پاس اگر کچھ ہے اور میں دے سکتا ہوں تو دوں، میں کیوں دوں؟ یہ نہیں کہ اس کے دو روٹی آ جائے، نہیں، بلکہ یہ اوپر اٹھے، یہ مضبوط ہو جائے، یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ اللہ کا ماننے والا ہے، یہ تنگ دست ہے اور میرے پاس ہے کچھ نہ کچھ یا بہت کچھ کہ میں اس کو دوں، اس کو بھی اٹھاؤں اوپر، اس کے فیملی میں خوشحالی آ جائے، اس کے بچے بھی 3 ٹائم کا کھانا کھائیں، اچھا لباس پہنیں، اچھے اسکول میں جائیں، اچھی تعلیم دیکھیں جس طرح وہ اس کے بچے جا رہے ہیں۔ کیوں یہ احساس نہیں ہمارے اندر؟ ٹھیک ہے، یہ 2 قسم کی جو تعلیم ہے یہ ظلم ہے نا۔ آپ جائیں مثلا ہمارے اسی علاقے میں جائیں، ایک جگہ پہ آپ دیکھیں گاڑیوں میں آ رہے ہیں، اور ایک دفعہ جائیں بالکل ایک ہی ٹائم پہ آپ 2 طبقوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ افسوس ہے، یہ تو بہت افسوس ہے۔ کون سا معاشرہ ہے؟ اسلامی ملک، مسلمان ہیں، بسنے والے، پیسوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی 2 نظام یہاں پہ موجود ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو گے تو یہ ساری مضبوطی اس وقت آئے گی۔ وَالزَّکَاۃ، پیسوں کی ضرورت ہے، سسٹم کی ضرورت ہے، اقتصادی، زکوٰۃ، خمس، اس کا نظام اچھا ہو، مستحق تک پہنچے، وہ نہ کہیں اور جائے، مستحق تک پہنچے، ان کو اٹھانے کے لیے ایک نظام میں اقتصادی بھی ضروری ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے ان پر عمل کیا نہیں کیا، یہ جو 8 بیان ہوئے، بعد میں 2 اور بیان ہوں گے، ان پر عمل کیا۔ قرآن کا ثم تولیتم، میثاق باندھنے کے بعد انہوں نے روگردانی کی، رخ موڑا، ان کو مضبوط کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے اگنور کیا۔ ثم تولیتم، پھر تم نے، اے یہودیو، تم نے پھر رخ موڑا، اس میثاق سے اپنے آپ کو جدا کیا، الا قلیلا، لیکن کچھ رہ گئے، کچھ نے میثاق پر عمل کیا، کثرت نے، کثیر تعداد نے عمل نہیں کیا۔ وانتم معرضون، جب کہ تم اعراض کرنے والے تھے،
جان بوجھ کر تم اس سے الگ ہونے والے تھے۔ اس کے بعد وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جو بات ہم نے کی تھی کہ خداوند متعال نے خدا کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا حکم دیا تاکہ اپنے اندر اندرونی طور پر یہ مضبوط ہوں۔ ہوا یہ کہ انہوں نے پہلے اس میثاق سے روگردانی کی، جس کا اثر یہ ہوا کہ یہ آپس میں الجھنے لگے۔ ثم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس زمانے کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے میثاق لیا کہ لا تسفکون دماءکم، تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے خون بہا رہے تھے۔ حکم قرآن ہے نہیں آئی کہ تم نے خون نہیں بہانا ایک دوسرے کا، جنگیں نہیں کرنی۔ یہ دونوں بنی نذیر بنو قریظہ جنگ کرتے تھے آپس میں، حکم یہ تھا کہ متحد رہنا ہے۔ یہ دونوں الگ ہو گئے، 2-3 پارٹیوں میں تبدیل ہو گئے۔ لا تسفکون دماءکم، ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، خبردار۔ اور ولا تخرجون انفسکم، اور ایک دوسرے کو من دیارکم، اپنے وطن سے، اپنے گھروں سے ایک دوسرے کو تم نے اخراج نہیں کرنا، نکالنا نہیں ہے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار بھی کیا، کہا ٹھیک ہے ضرور کریں گے، یہ تو ہم نے اپنے زبان سے ہی ہم نے اقرار کی، کیسے ہو سکتا ہے ہم نہ کریں، اقرار بھی کیا۔ اور وانتم تشہدون، تم گواہ بھی تھے اپنے اس اقرار پہ، لیکن اس کے باوجود تم نے آگے دیکھے ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو قتل بھی کیا اور ایک دوسرے کو، اپنے فریق کو، کچھ گروہوں کو، کچھ افراد کو گھروں سے، وطن سے تم نے خارج بھی کیا، توڑ دیے انہوں نے۔ تظاہرون علیہم، ایک دوسرے کے خلاف تعاون کیا انہوں نے۔ تظاہرون علیہم، علیہم یعنی برخلاف، یعنی ایک دوسرے کے ضد میں، ایک دوسرے کے خلاف مدد کی۔ مشرکین سے مدد لی، کافروں سے مدد لی، ایک دوسرے کے خلاف۔ ایک مکتب سے تعلق رکھنے والے، ایک دین سے تعلق رکھنے والے، رہبر کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ مدد کن سے لے رہے ہیں؟ کافر اور مشرکین سے۔ ہر ایک کے لیے ایک الائنس موجود ہے۔ بالاسم والعدوان، یعنی گناہ کے ذریعے سے تم نے ایک دوسرے کے خلاف ایک مدد کی، ایک دوسرے کے حق میں نہیں، ایک دوسرے کے برخلاف، ایک دوسرے کے ضد میں، نیچے دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو اوپر چڑھانے کے لیے، حالانکہ دونوں اہل کتاب کے تھے۔ بالاسم والعدوان، بالعدوان یعنی دشمنی کے ساتھ، دشمن بن کر۔ اہل کتاب ہیں، گناہ کے ذریعے سے۔ گناہ کیا تھا؟ کیا گناہ تھی؟ مشرکین سے مدد لے رہے ہو تم، بالعدوان، اور دشمنی کے کانسیپٹ سے تم ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ ہوا یہ کہ مثلا بنی قریظہ، اوس کے ساتھ ان کا لائنس ہے، بنو نذیر خزرج کے ساتھ ان کا لائنس ہے، اتحادی ہیں یہ۔ جنگ میں ظاہر ہے ایک نے فاتح ہونا ہے۔ بنو قریظہ اور اوس جو اہل کتاب اور مشرکین آپس میں الائنس کر کے انہوں نے شکست دی، یہ فاتح بن گئے۔ اب ظاہر جنگ میں قیدی بھی آتے ہیں، ان کے پاس بنو مثلا نذیر کے یا ان کے قیدی ان کے پاس تھے، یہ فاتح بن کے جیت گئے۔ جیتنے کے بعد جب ماحول ٹھنڈا ہوا، دیکھا ان کے پاس 100 مثلا قیدی ہیں، کس کے؟ اہل کتاب کے، جو دوسری پارٹی کے ہیں۔ تو یہ آ جاتے تھے ان کو چھڑانے کے لیے، یعنی بنی نذیر والے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آتے تھے اور پیسے دیتے، فدیہ دے کر چھڑا دیتے تھے۔ اور دلیل کیا دیتے تھے کہ ہمیں تورات نے حکم دیا ہے کہ جب بھی تمہارا اسیر کسی کے پاس جائے تو ان کو رکھنا نہیں ہے، ان کو چھڑانا ہے، غیرت مند ہونا چاہیے تمہیں۔ قرآن نے کہا اچھا اس میں تو تم تیار ہو، تورات کی بات کر رہے ہو، حکم تورات ہے کہ فدیہ دے کر، پیسے دے کر اپنے اسیروں کو لے آؤ واپس۔ لیکن اس سے پہلے بھی تو ایک قانون تھا، وہ کیا تھا؟ جنگ تم نے نہیں کرنی۔ اصل ان کو وطنوں سے نکالنا تمہارے لیے حرام ہے، جنگ کرنا حرام ہے، خون خرابہ کرنا حرام ہے، الائنس کرنا حرام ہے۔ تو یہ تم نے کیوں کیا؟ اگر اس پہ عمل کرتے تو اصل اسیر نہ ہوتے، تم ان کی جیلوں میں تو اسیر نہ ہوتے۔ یہ بیان کیا۔ دیکھیں وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، جب تمہارے پاس کوئی اسیر بن کر اسرا آتے، تفادوہم، تم فدیہ دیتے، پیسے دیتے، ان کو چھڑاتے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُكُمْ، جبکہ حرام تھا تمہارے اوپر ان کو نکال دینا بھی۔
حرام تھا تمہارے اوپر ان کو اپنے وطنوں سے خارج کرنا، جنگی ماحول پیدا کرنا، اس کے بعد تم ان کے گھروں کو لوٹنے لگے، اس کے بعد وہ مجبور ہوئے نکلے، اور نکلنے کے بعد چلے گئے۔ یہ حلال تھا، یہ حرام تھا؟ حرام تھا۔ لیکن یہاں پہ کوئی تورات یاد نہیں آ رہی ان کو، قانون الہی یاد نہیں آ رہی۔ لیکن جب قیدیوں کا مسئلہ، اپنے مفاد کی بات ہوئی، کیونکہ دونوں کا مفاد ہے نا، ان کے ادھر قیدی ہیں، ان کے ادھر قیدی ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، آیا تم بعض پہ عمل کرنا چاہتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرنا چاہتے ہو۔ اس کو کہتے ہیں نفاق، منافق اس کو کہا جاتا ہے۔ منافق یعنی کیا؟ اپنے مفاد کے لیے قرآن پر عمل کرنا ہے جی، لیکن جب اپنا مفاد نہ ہو، نقصان ہو، تو پھر عمل نہیں کرنا۔ اس کو کہتے ہیں منافق۔ منافق یعنی دو چہرہ، منافق یعنی دو تینتیں جس کی پائی جاتی، دو شکلیں جس کی پائی جاتی ہو۔ مفاد کے لیے بڑھ چڑھ کر آگے جا رہا ہے، مفاد کے لیے نعرے بھی مار رہا ہے، مفاد کے لیے شعار بھی دے رہا ہے، جب مفاد خطرے میں ہے تو چھپ جاتا ہے، پھر اس کو دین نہیں یاد آتا، اسلام یاد نہیں آتا، قانون یاد نہیں آتا، قرآن یاد نہیں آتا اس کو۔ فرماتے ہیں فما جزاء من یفعل ذلک، فرماتے ہیں اس عمل کا جو تم نے ان کو خارج کیا اور جنگی ماحول پیدا کیا اور خون بہایا ایک دوسرے کا، جو بھی جس نے بھی من یفعل ذلک اس کو انجام دے، منکم تم میں سے، الا خزی، اس کے لیے ضلالت ہے، عزت نہیں اس کے لیے۔ خدا تمہیں عزت دینا چاہ رہا تھا، خدا نے یہ سارے میثاق اس لیے لیے تھا تو تم عزت مند ہو جاؤ، قدرت مند ہو جاؤ، باعزت ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، مشرکین کے مقابلے میں آ جاؤ۔ تم نے کیا کیا؟ خود ایک دوسرے کو تقسیم کیا، جنگیں کی، خون بہایا، کمزور ہو گئے۔ خود دنیا میں بھی تمہارے لیے ذلت ہے، آخرت میں بھی ذلت ہے، خدا یہ فرما رہا ہے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، اسی دنیا میں تمہارے لیے ذلت ہے۔ ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن کیا ہے؟ یردون الی اشد العذاب، تمہیں پلٹا دیا جائے گا شدید ترین عذاب کی طرف، شدید ترین عذاب، دردناک ترین عذاب کی طرف۔ یہ جو تم نے کیا نا، دنیا میں بھی تمہارے لیے سزا ہے، وہ ہے اپنے عمل کا جو آٹومیٹکلی جو اثر ہے وہ تمہارے لیے ہے، وہ ذلت ہے، لیکن آخرت میں شدید عذاب کی طرف تمہیں پلٹا دیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے تم کیا کرتے رہے ہو، کس کے ساتھ الائنس بناتے رہے ہو، پھر جو ہے نا اس میثاق کو کیسے توڑتے رہے ہو، اس کے بعد اپنے آپ کو کیسے کمزور کرتے رہے ہو، اس کے بعد تم نے اپنے ہی دینی بھائیوں کو اسیری کی طرف بھی تم نے لے کے گئے، اس کے بعد ان کو چھڑانے کے لیے تم آ گئے، یہ بھی تو ذلت ہے نا۔ پھر فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، حیات الدنیا، فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے نا، جنہوں نے میثاق توڑا ہے نا، وہ کون تھے؟ یہ وہی لوگ تھے، یا وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو خریدا ہے بالآخرت، آخرت کے بدلے میں، آخرت دے دی ہے، دنیا انہوں نے خرید لی ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے، جبکہ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ دنیا چھوڑ دیتے، آخرت لے لیتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس کا مطلب ہے جو کچھ میثاق توڑا گیا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ دنیا ہے، دنیاوی مفاد ہے، دنیا کی رنگینیاں ہیں، دنیا کے فوائد ہیں۔ فلا یخفف عنہم العذاب، اور ان کے لیے فلا یخفف عن، ان سے عذاب کو کبھی بھی تخفیف نہیں دی جائے گی، کم نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ آپ نے دیکھا بنی اسرائیل، ان کو خداوند متعال وہ حکیم، وہ علیم، وہ قدیر ان سے میثاق لیتے ہیں، اور یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ خدا خود گائیڈ فرما رہا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تاکہ تم مضبوط ہو جاؤ، تمہاری عزت بڑھے۔ کرو گے تو تم بہترین ملت بنو گے، مضبوط ملت بنو گے، نہیں کرو گے تو تم کمزور ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ دوسرا، انہوں نے دنیا کی خاطر ذلت کو قبول کیا، میثاق کو توڑ دیا۔ میثاق جو 10 ہیں ان میں سے سب سے اہم بنیادی کون سا میثاق ہے؟ اللہ کے ساتھ جو میثاق ہے، یعنی اللہ کی صرف عبادت کرنی ہے، اللہ کو خدا اور حاکم ماننا ہے، اور خود کو صرف آرڈر، یعنی خدا کے آرڈر کے مطابق خود کو چلانا ہے، کسی اور کے آرڈر کے لیے نہیں۔
اس کے بعد اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے کہ خدا کا حکم چلے گا میرے اوپر، کسی اور کا حکم نہیں چلے گا میرے اوپر، کسی کا حکم میرے اوپر نہیں چلے گا، یعنی وہ حکم کہ جو اس کے برخلاف ہو، ٹکراتا ہو، کسی کا کو، ہاں اگر والدین حکم دے اس کے مطابق تو چلے گا نا، استاد اگر حکم دے خداوی قانون کے مطابق تو چلے گا وہاں پر، لیکن وہ حکم کہ جو ٹکرائے خدا کے حکم سے نہیں چلے گا میرے اوپر حکم۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، انسان اندرونی طور پر اس کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، گھریلو نظام بہتر ہوتا ہے، معاشرتی نظام بہتر ہوتا ہے، گلی کا نظام بہتر ہوتا ہے، وہاں اس معاشرے میں فقراء جو ہے وہ چلے جاتے ہیں امیری کی طرف، اور وہاں پہ ایک نظام بنتا ہے، نظام بننے کے بعد وہ معاشرہ مضبوط معاشرہ بنتا ہے، پھر وہ ذلیل نہیں بلکہ وہ کریم معاشرہ کہلاتا ہے، وہ عزیز معاشرہ کہلاتا ہے۔ پھر یہ لوگ، یہ ملت اور یہ قوم ہے کہ جو استکباری طاقتوں کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہیں، پھر وہ ولی فقیہ کو اپنے لیے ولی مانتے ہوئے ان کی سرپرستی میں آگے جاتے ہیں اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جاتے ہیں، اور ان کی مضبوطی کی وجہ سے دشمن کمزور ہو جاتے ہیں۔ دشمن کمزور ہماری طاقت کے ذریعے سے ہونا ہوتا ہے، جہاں پر ہم کمزور ہیں وہاں دشمن طاقتور ہے، جہاں پہ ہم طاقتور ہیں وہ کمزور ہیں۔ یہ ایک قانون ہے، ایک فارمولہ ہے۔ انشاءاللہ آگے بحث جاری رہے گی۔ دعا کرتے ہیں خداوند متعال کے حضور اس روز مقدس پروردگار عالم انشاءاللہ ہمارے اس نشست کو اپنی عبادت شمار فرمائے۔